اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی پروفٹس پاتھ کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اس چینل کے اندر۔ قرآن پاک جو اسلام کی مقدس کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے متعدد انبیاء اور رسولوں کا ذکر موجود ہے۔ صحیح تعداد بیان نہیں کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو سنائے اور بعض کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ تاہم قرآن میں 25 انبیاء کے ناموں کا صراحت کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ ان کی کہانیاں مختلف صورتوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ذیل میں سے قرآن پاک میں نام سے مذکورہ 25 انبیاء کی فہرست دی گئی ہے، جو تاریخ ترتیب کے مطابق ہے۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ ان کی تخلیق، جنت میں قیام اور زمین پر اتارا جانا ہے، جیسے کہ ان کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ نمبر 2، ادریس علیہ السلام عام طور پر ان کی پہچان بائبل کے انوچ سے ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر پہنچایا۔ سورہ مریم کے اندر ان کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے سینکڑوں سال تبلیغ کی اور کشائی میں محفوظ رہے، اور ان کی پوری کہانی سورہ نوح اور دیگر صورتوں میں ملتی ہے۔ نمبر 4، ہود علیہ السلام قوم عاد کے اوپر ہود علیہ السلام کا نزول ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم کو تکبر سے منع فرمایا۔ ان کا ذکر سورہ اعراف اور سورہ ہود میں ملتا ہے۔ سلام قوم سمود، اہم ذکر نشانی کے طور پر اونٹنی کا واقعہ، اور ان کا ذکر سورہ شعراء اور سورہ اعراف میں ملتا ہے۔ چھٹے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ اللہ کے دوست خلیل اللہ کا لقب ان کو ملا، اور توحید کے مرکزی پیراگراف میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی کہانی بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہے، جس میں بت پرستی سے انکار، ہجرت اور کعبہ کی تعمیر شامل ہے، اور قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر سورہ انعام، سورہ ابراہیم علیہ السلام اور سورہ انبیاء علیہ السلام میں تفصیل سے ملتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ قرآن کریم کے اندر جس نبی کا ذکر ہوا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ لوط علیہ السلام قوم سدوم کے اوپر ان کا نزول ہوا، اور قوم سدوم کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی طرف انہوں نے اپنی قوم کو بلایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ہومو سیکسویلٹی اور گناہ کے کاموں سے منع فرمایا۔ ان کا ذکر سورہ ہود اور سورہ اعراف میں ملتا ہے۔ 8ویں نمبر پر قرآن کریم کے اندر جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو تعمیر کیا۔ ان کی اور ان کی والدہ ہاجرہ کا مکہ میں آباد ہونے کا واقعہ ملتا ہے، اور ان کا ذکر سورہ صافات اور سورہ بقرہ کے اندر ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر ملتا ہے۔ اس کے بعد جس نبی کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعقوب